هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، جعلکم، جس نے بنایا تم کو، خلائف، جانشین، خلیفہ کی جمع، فی الارض، زمین میں، فمن کفر، تو جو کوئی کفر کرے، فعلیہ کفرہ، تو اسی پر ہے اس کا کفر، اسی کے ذمہ ہے اس کے کفر کا وبال، ولا یزید الکافرین، اور نہ اضافہ کرے گا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، الا مقتا، مگر شدید بغض میں، ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہ بڑھائے گا یا زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر، الا خسارہ، مگر خسارے میں۔ اس آیت کی ابتدا میں پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو اس دنیا پر ان کا مقام بتاتے ہیں کہ وہ یہاں پر عارضی حیثیت میں ہیں، خلائف ہیں۔ خلائف خلیفہ سے ہے، اور خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جانشین، ایک کے بعد ایک آنے والا، یعنی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن پچھلی جنریشن کی خلیفہ ہوتی ہے۔ خلیف سے ہے نا یہ لفظ، خلف، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، خلیف جو پیچھے آئے۔ تو ابتدائے انسانیت سے ہر دور میں لوگ آتے رہے، ایک کے بعد ایک قوم آتی رہی اور دنیا سے جاتی رہی، اور ہر ایک کا اپنا ایک وقت اور حصہ مقرر ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ سب کو مہلت دے کر یہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ ایسے میں جو تو اللہ کا شکر گزار بنے، اس کی شکر گزاری بھی اسی کو فائدہ دے گی، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو ناشکری کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا یا اس کے احکامات کا، فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی۔ یعنی جیسے کسی کا شکر ادا کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی ناشکری اور اس کا کفر اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح شکر نعمتوں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسا تھا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اسی طرح ناشکری اللہ کے غضب کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، کیونکہ جب انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر اس غلطی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو وہ آگے بڑھتا ہے اللہ کی ناراضگی میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کفر پر کفر کا ارتکاب، ناشکری پر ناشکری، انسان کو ہر دم زیادہ سے زیادہ اللہ کا مبغوض بناتی، یعنی اس کے درجے پھر اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس کا لیول زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور مقت کہتے ہیں شدید بغض کو، شدید ناپسندیدہ چیز کو، پیچھے بھی لفظ پڑھ چکے ہیں۔ کہاں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جس سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، یعنی ماں سے نکاح نہیں کرو، کیونکہ یہ بہت بدترین راستہ اور اللہ کے نزدیک شدید ناپسندیدہ عمل ہے، وہاں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان کے لیے اس کے نقصان یا لاس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح شکر گزاری انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح ناشکراپن انسان کے نقصان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے زمین پر جانشین بنایا، آزادی دی، چاہے تو وہ فرما بردار بنے اور چاہے تو وہ نافرمان بنے، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکری کرے۔ اب یہ دو ہی راستے ہیں، ان میں سے جو شخص اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کرے گا وہ اسی میں ترقی کرے گا اور اسی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کہہ دیجئے، کن کو؟ مشرکین مکہ کو، انکار کرنے والوں کو۔ ارأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ مجھ کو۔ ارأیتم بمانا اخبرونی ہوتا ہے، مجھے خبر دو، مجھ کو بتاؤ۔ شرکاءکم، اپنے شریکوں کے بارے میں۔ شرکاء کس کی جمع؟ شریک کی۔ الذین، وہ جنہیں، تدعون، تم پوجتے ہو، جن کی تم
عبادت کرتے ہو. یہاں دعا بمانا کیا ہے؟ عبادت. من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی من غیر اللہ. دون بمانا غیر ہے یہاں، یعنی اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اپنی مشکلات میں، جن کی تم عبادت کرتے ہو. ارونی، دکھاؤ مجھے. پھر کیا مانا ہے یہاں ارأیتم کی طرح؟ اخبرونی، بتاؤ مجھ کو، جن کو تم خدا کا شریک کہتے ہو. ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے پیدا کیا زمین میں سے. زمین کی کوئی چیز اٹھا کر دکھاؤ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کی ہو. کیونکہ خلق کا معنی صرف کسی چیز کو بنانا نہیں، بنا نہیں ہے، بلکہ خلق جو ہے وہ ایجاد بھی ہے اور ابتدا بھی ہے. یعنی اللہ ہی نے ابتدا کی، اسی نے اس کو ایجاد کیا اور وہ عدم سے اس کو وجود میں لایا. کیونکہ اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ بتاؤ اللہ کے سوا اور کس نے کیا بنایا، تو لوگ مختلف چیزوں کا نام لے دیں گے کہ ہاں یہ بڑی بڑی فیکٹریز لگائی ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، یہ فلاں کا کارنامہ، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کی ایجاد ہے، یہ فلاں کی ایجاد ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی خلق اور بندوں کی خلق میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ بندے ایجاد نہیں کرتے، عدم سے وجود میں نہیں لاتے، بلکہ موجود چیزوں کو مولڈ کرتے، شیپ دیتے ہیں، نئی چیز بنا دیتے ہیں. ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھ کو کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یعنی آسمانوں کی تخلیق میں یا آسمانوں کے انتظام میں. کون ہے، کہاں ہے وہ جو یہ سب کرتا ہو. اسی لیے سورۃ الفرقان میں اس کی تردید کی گئی. واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ الہ بنا رکھے ہیں. لا یخلقون شیئا، جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے. تو جو خود اپنے وجود کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، وہ کسی اور کو کیسے پیدا کر سکتا ہے. یعنی مخلوق اور خالق دونوں مختلف چیزیں. مخلوق معبود نہیں ہوتی، صرف خالق معبود ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق محتاج ہے. سورۃ الرعد میں بھی یہ بات بہت وضاحت سے بیان کی گئی، آیت نمبر 16 میں. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق کی ہے، اللہ کی طرح کچھ چیزوں کو بنایا ہے. فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی، اب ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی اللہ کی اور کون سی بندوں کی، لہٰذا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو بھی ساتھی عبادت میں شریک کر لیا. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جو اللہ کی اس صفت میں شریک ہو سکے. پھر فرمایا ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے. فہم علی بینۃ منہ، تو وہ ایک روشن دلیل پر ہیں اس سے، یعنی اس کتاب میں سے انہوں نے کوئی دلیل پڑھ لی ہے، یا وہ کتاب ان کو بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے. تو یہاں پہلے عقلی دلیل کی بات کی گئی کہ کوئی کائنات سے دلیل لاؤ، کونی دلیل کی بات ہے، اور پھر شرعی دلیل کی بات ہے. شرعی کہاں سے؟ کتاب سے، کیونکہ اللہ نے کتاب میں شریعت اتاری ہے. تو لاؤ کتاب میں سے کوئی دلیل جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کے سوا اور بھی ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کچھ بنایا ہے اور ان کی بھی پوجا کی جانی چاہیے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ بل کس کے لیے آتا ہے؟ اضراب کے لیے، نفی ما قبل کے لیے اور اثبات ما بعد کے لیے. بل ان یعد الظالمون، اور ان یہاں کیا ہے؟ نافیہ. کیوں؟ بعد میں کیا آ رہا ہے؟ الا آ رہا ہے. ان یعد الظالمون، نہیں وعدہ کرتے ظالم،
ظالم سے مراد کون ہے یہاں؟ شرک کرنے والے. بعضهم ان میں سے بعض، بعضن بعض سے، الا غرورا مگر دھوکے کا. یعنی یہ سب ظالم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کی اندھا دھن تقلید کر رہے ہیں. یعنی شرک کی دلیل ان کے پاس اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہمارے بڑے ایسا کیا کرتے تھے اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو بعضهم بعضا الا غرورا، یعنی بڑوں نے چھوٹوں کو دھوکا دیا یا لیڈرز نے فالوورز کو دھوکا دیا اور وہ ان سے دھوکا کھائے. اپنی باری پر انہوں نے اگلی جنریشنز کو دھوکا دیا. یہ صرف اندھا دھن آنکھیں بند کر کے دوسروں کی پیروی کے نتیجے میں شرک وجود میں آیا ہے یا اس کا سلسلہ چل رہا ہے، ورنہ شرک کے حق میں نہ کوئی کائناتی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی اور نہ کوئی نقلی یا شرعی. کوئی دلیل ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب خالق ایک ہے تو مالک بھی وہی ہے. جب خالق اور مالک وہ ہے تو معبود بھی وہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو اور پھر معبود کسی اور کو بنا لیا جائے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یمسک السماوات والارض، یمسک روکے ہوئے، پکڑے ہوئے، اور یہاں مراد کیا ہے؟ حفاظت کر رہا ہے. کس کی؟ السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. اللہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے. ان تزولا، یہ اصل میں تھا اللہ تزولا، کہ کہیں وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، اپنی جگہ چھوڑ نہ دیں. مراد اس سے یہ ہے کہ زمین و آسمان کو اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے روک کے، پکڑ کے، تھام کے رکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے نہ ہلے. اگر زمین اپنے مقام سے ہٹ جائے، اس کی رفتار تیز ہو جائے یا کم ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلے؟ دوسرے سیاروں میں ٹکرا جائے. تو زمین کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ زمین کس کے کنٹرول میں ہے؟ اسی طرح آسمان کس کے قبضے اور کنٹرول میں ہے؟ جو ان کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو معبود ہے. تو یہاں مزید دلیل بتائی جا رہی ہے کہ تم زمین و آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس بہترین طریقے سے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کر رہے ہیں، کس قدر ایکوریٹلی ایک لمحے کی تاخیر اور تقدیم کے بغیر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے سوا باقی مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں میں اتنی ایکوریسی نہیں ہو سکتی. ہر بننے والی مشین کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتی؟ خراب ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، یا پھر چلانے والے کچھ نہ کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین اور آسمان کو صدیوں سے، اربوں خربوں سال سے جس کنٹرول میں باندھ دیا ہے وہ اسی کے اندر، وہی ان کو روکے ہوئے، وہی ان کی سپیڈ کنٹرول کیے ہوئے، وہی ان کو اپنی حدود کے اندر رکھے ہوئے. ورنہ صرف ایک گیلیکسی کا ہی نظام اگر بگڑ جائے تو آپ دیکھیں کہ لائف قائم رہ ہی نہیں سکتی، کچھ بھی ہاتھ نہ آئے. تو ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ حفاظت کر رہا ہے آسمانوں اور زمین کی اس بات سے کہ کہیں وہ ٹل نہ جائیں. وَلَئِنْ زَالَتَا، اور البتہ اگر، زالتا وہ دونوں ٹل گئے. زالت اور تزولا کا روٹ کیا ہے؟ زائے واو لام، زوال اسی سے. اگر ان دونوں کو زوال آ گیا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. ان امسکہما، نہیں تھام سکتا ان دونوں کو، من احدن کوئی ایک بھی، من بعد اس کے بعد، اللہ کے بعد. یعنی تم غور نہیں کرتے، تم سبق نہیں سیکھتے کہ کس وقت کی پابندی کے ساتھ سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور موسم بدلتے ہیں اور ستارے چمکتے ہیں اور ہوائیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور یہ سارا نظام پرفیکٹلی کام کر رہا ہے. اگر اس کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں
تو پھر اللہ کے بعد ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اسے اپنی جگہ فکس نہیں کر سکتے. سورۃ الحج آیت 65 میں بھی فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس نے روکا ہوا آسمان کو کہ گر نہ پڑے زمین پر مگر اس کے اذن سے، یعنی جس دن اس کا اذن ہوگا تو ہر چیز گر پڑے گی، ٹکرا جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اذا السماء فطرت اور اذا السماء شقت، شک ہو جائے گا، ٹوٹ پڑے گا، گر پڑے گا، لیکن اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم ایک بہت بڑے گھومتے ہوئے بال کے اوپر بیٹھے، لیکن اس کے باوجود سکون سے سو بھی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس کشتی پہ سوار ہیں. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہے بردبار، بخشش فرمانے والا. حلیم کا لفظ حلم سے ہے، اور حلیم سے مراد کیا ہے؟ اگر اللہ حلیم ہے تو اس کا کیا معنی ہے کہ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. ورنہ تو جس طرح لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو صرف ایک کن کہنے کی دیر ہے اور ساری چھت سر پہ گر پڑے اور سب اس میں پس کے رہ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دے رکھا ہے، ایک وقت دے رکھا ہے کہ تم اس مقرر وقت میں اپنے محدود اختیار کو جیسے چاہو استعمال کرو. تمہیں مہلت دی جائے گی اور پھر جب مہلت ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد تمہارا حساب ہوگا. تو یہ سب کس وجہ سے ہے کہ اس کی صفت ہے حلیم ہونے کی، اور غفور بخشش فرمانے والا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو بار بار بخشتا رہتا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اللہ کی. کنہوں نے؟ مشرکین نے. جہد ایمانہم، پکی اپنی قسمیں. جہد کہتے ہیں نا طاقت کو، پوری کوشش لگا دینا کسی کام میں. تو انہوں نے اپنی پوری کوشش لگا کے قسمیں کھائی. لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، البتہ اگر آ گیا ان کے پاس کوئی نذیر، یعنی رسول منذر، ڈرانے والا رسول، خبردار کرنے والا پیغمبر. یہ کب کی بات ہے؟ پیغمبر کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اور یہ بات معمولی بات نہیں بلکہ بہت تاکیدی بات ہے، قسم کھا کے کہی گئی. اس کے اسباب یہ بتائے جاتے ہیں کہ جب اہل مکہ یا عرب یہود و نصارہ کو باہم ایک دوسرے سے جھگڑتے یا ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہوئے سنتے تو کیا کہتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آ گیا تو ہم ایسا نہیں کریں گے. لَيَكُونُنَّ، البتہ ضرور ہوں گے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، من احدى الامم، من سے احدا ایک، الامم امتوں میں سے، امت کی جمع، یعنی یہود و نصارہ سے بڑھ کر، ان میں سے ہر ایک سے بڑھ کر ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور ہم اپنے رسول کی بات مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے. تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی رسول آ گیا تو ہم تو ان سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب آ گیا ان کے پاس خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، بتانے والا، مَا زَادَهُمْ، نہ اضافہ کیا ان کو، کس چیز نے؟ پیغمبر کے آنے نے، الا نفورا، مگر فرار میں، بھاگنے میں، نفرت میں. بجائے اس کے کہ پیغمبر کے آنے پر ان کی دلی مراد پوری ہوتی اور اس کی اتباع کرتے اور اس کی تعلیمات کو قبول کرتے، اس کی بجائے یہ کیا کرنے لگے؟ پیغمبر سے بھاگنے لگے. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ استکبارن، تکبر کی وجہ سے، کسی دلیل کے ساتھ نہیں، تکبر کی وجہ سے. فی الارض، زمین میں، ومکر السیئ، اور بری چالوں کی وجہ سے. مکر، ہیلا، چال،
دھوکا، سازش، السیئ بری، یہ اسباب تھے ان کے پیغمبر سے بھاگنے کے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں گھیرا کرتی، حاقہ کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہا یا قاف، اور نہیں گھیرتی، نہیں اترتی، المکر السیئ بری چال، الا باہلہ مگر اس کے اہل کو، یعنی جو چلتا ہے، جو بری چالیں اختیار کرتا ہے وہ چالیں اسی کے گرد گھیرا ڈالتی ہیں، جو خود ہی اس میں پھنستا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، جو کسی کے لیے گڑھا کھودے خود اس میں گرتا ہے. تو یہ سمجھتے کہ پیغمبر کو یہ ہرا لیں گے بری چالیں چل کے، یہ بری چالیں خود انہی پہ پلٹیں گی. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے 157، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہ، یا تم کہتے ہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے بڑھ کے ہدایت یافتہ ہوتے. اور بے شک وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کے ذکر میں سے کوئی چیز ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو بات یہ ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر انسان ہمیشہ کرٹیسائز کرنے لگتا ہے، اس کو ہمیشہ تنقید کرنے لگتا ہے. دوسرے کی غلطی بتانا اور دوسرے کو برا بھلا ثابت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور پھر اس وقت انسان صرف بعض اوقات دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا کبھی ایسا نہ کرتا. مثلا فلاں شخص بہت ناقدرہ ہے، بہت ناشکرہ ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اور اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اگر یہ میری سچویشن ہوتی تو میں کم از کم ایسا نہ کرتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب وہی سچویشن انسان کے اپنے اوپر آتی ہے تو انسان ویسا ہی بہیو کرتا ہے جیسے دوسرا کر رہا ہوتا ہے، اور جس پر وہ دوسرے کو ملامت کر رہا ہوتا ہے. جیسے انسان اس پر برہم ہوتا ہے کہ دوسرا میری نصیحت قبول کیوں نہیں کرتا، اسی طرح جب انسان خود اس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو دوسرے کی نصیحت اس کو بہت بری لگتی. ایک وقت میں وہ یہود و نصارہ پہ برستے کہ یہ تو بہت ہی گمراہ لوگ ہیں اور یہ اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کرتے اور اپنی کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور یہ آپس میں جنگ و جدل کرتے رہتے ہیں، پڑھ لکھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہمیں مل جائے تو ہم تو پتہ نہیں کیا کر ڈالیں. لیکن جب ان کو وہ سب مل گیا، اس سے بھی بہتر مل گیا، تو انہوں نے بھی وہی کیا جو وہ کر رہے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی کھول کے بتا دی، تکبر. بعض اوقات کسی کی بات ماننے میں انسان کو اپنا آپ چھوٹا ہوتا نظر آتا ہے، حق قبول کرنے میں اپنی ذات کی نفی ہوتی نظر آتی ہے، چاہے معاملہ انفرادی ہو، انڈیویجول لیول پر ہو، یا پھر اجتماعی معاملہ ہو. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہے، خود پسند واقع ہوا ہے، اور اپنے آپ کو غلط ہونے کے باوجود بھی کبھی غلط نہیں ماننا چاہتا. اپنی غلطی کو تسلیم کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے دنیا کا. کامیاب وہی ہیں جو غلطی مان جائیں، جنہیں غلطیاں نظر آنے لگے پھر وہ اس کو تسلیم کر لیں اور پھر قبول کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. یہی انسان کا بہت بڑا امتحان ہے، اور اکثر لوگ اپنی انا پرستی کی وجہ سے اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں، سب غلط ہے، میں نہیں غلط. اب وہی لوگ جو کہتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آئے، رسول نے آ کر ان کو کیا بتایا، یہ اور یہ بات غلط ہے، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. تو یہ بات ہے چونکہ ان کے رسم و رواج، ان کے عقیدے، ان کے طریقے کے خلاف تھی، لہٰذا ان کو بالکل پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی. استکباراً فی الارض ومکر السیئ. اور صرف تکبر نہیں کیا بلکہ چپکے چپکے ایسی چالیں چلنا شروع کی، اور پھر کھلے عام بھی، کہ جس سے پیغمبر کو نیچا دکھایا جا سکے. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت جب بری لگتی ہے تو انسان صرف اسی پہ بس نہیں کرتا کہ اس کو جھٹلا کے ایک طرف ہو جائے. اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دیتا، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے، اور
اس کو نیچا دکھانے کی سرتوڑ کوشش کرنے لگتا ہے. کسی بھی حق کی طرف بلانے والے کے خلاف سازشیں کرنا، کھلے یا چھپے، اسی کو یہاں پر مکر السیئ کہا گیا، بری چالیں چلنا تاکہ حق کو دبایا جا سکے. تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اللہ کے طریقے کے خلاف ہے کہ اللہ کی بات کو کوئی دبا دے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اس کی بات ہی سب سے اونچی ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. سب باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. نہیں گھیرا کرتی بری چالیں مگر اس کے چلنے والے کو ہی، ان چالوں کے شروع کرنے والے کو ہی پکڑواتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے ضمیر کے خلاف جاتا ہے. اگر آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں اور آپ کا دل کہتا ہے کہ وہ شخص برا نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اپنے آپ کو دبا رہے ہیں، اپنے ضمیر کو نیچا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ خیانت کی آپ نے کہ کسی ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جو آپ کا دل اور ضمیر کہتا ہے اندر سے کہ وہ ہے نہیں ایسا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، ان کے دل کیا مانتے تھے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ خود کہتے تھے کہ یہ شخص ٹرسٹ وردی، یہ قابل اعتماد ہے، یہ سچا ہے. اتنا زبردست اخلاقی کردار یا اخلاقی قوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جاہلی معاشرے میں. اب جب ایسے شخص کے خلاف کوئی شخص کوئی غلط بات اپنے اندر سوچتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے خلاف جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 کسی کو ساتھ میں لاتا ہے، کیونکہ بری چالیں اکیلے نہیں چل سکتا انسان، اس کو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ میں لانا پڑتا ہے. اب اس نے اس کو گھیرا، اس کو گھیرا، 2-4 اپنے ہاں میں ہاں ملانے والوں کو اکٹھا کر لیا، جن پر اس کا اعتماد ہے ان کو ملایا، پھر ان کی ذہن سازی کی، پھر ان کو کسی دوسرے کے خلاف کیا. اب یہ کیا ہے سارا؟ یہ چال چلی جا رہی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ the moment کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ اپنا اعتماد دوسروں کی نظر میں کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ جن کو ساتھ ملا رہا ہے ان کے بھی ضمیر ہوتے ہیں، چاہے وہ بھی سوئے ہوئے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ اچھا فلاں کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا اور وہ شخص آپ پر اعتماد کرے پھر ہمیشہ کے لیے. نہیں، وہ چاہے چپ ہو جائے کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ جو غلط کام مجھ سے کروا رہا ہے تو یہ خود غلط ہے. ضمیر بتاتا ہے، ہر وقت انسان کو بتاتا ہے. لہٰذا کیا ہوتی، کسی بھی لمحے پھوٹ پڑ جاتی ہے. تو دنیا میں بھی انسان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے غلط کام کرنے والوں کا. وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھو جو گینگ ہوتے ہیں پہلے مل کے غلط کام کرتے ہیں، پھر انہی میں سے ایک پھوٹ پڑتا ہے، پھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور انہی کا ہی نقصان ہوتا ہے. اور اگر کسی طرح کسی بھی وجہ سے دنیا میں کسی کی ایسی چالاکیاں یا چالیں چھپی بھی رہ جائیں یا ساروں کا ضمیر مردہ رہے اور کوئی بھی برائی پر منہ نہ کھول سکے، کل کا دن ہے نا کہ جب ہر غلط کار کو اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کا اور اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ہر غلط کام کا حساب جواب دینا ہوگا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا وہ خود ضرور اس میں گر کے رہتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس کیا وہ، یا نہیں کے معنوں میں ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. کیا ترجمہ کروں ينظرون کا؟ انتظار. یہاں دیکھنے کا معنی نہیں بلکہ منتظر کے معنی میں ہے. بس نہیں وہ انتظار کر رہے الا سنت الاولین، مگر پہلوں کے طریقے کی، پہلوں کے ساتھ جو ہو چکا وہی ان کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انما بغیکم علی انفسکم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تو یہ تو ہو کر رہے گا کیونکہ پہلوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، لہذا ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ انجام کیا ہونے والا ہے. اور اولین سے مراد یہاں مکذبین ہے، یعنی پہلے جھٹلانے والوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ کیا، دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا. کیا ہوا؟ قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، جن نے جھٹلایا پیغمبر کو اور پیغمبر اور ان کے طریقہ کار کے خلاف جو چالیں چلی،
الٹیمیٹلی وہ چالیں ان کے اپنے خلاف گئیں اور دنیا میں ہی تباہی ہو کر رہی. الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پس ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کی سنت یعنی اللہ کے طریقے کو تبدیل ہونے والا. اللہ کا یہ طریقہ ہرگز نہیں بدلے گا، کبھی بھی نہیں بدلے گا. یہی طریقہ ہے. کون سا طریقہ؟ کیا طریقہ؟ کہ وہ ظالموں کو پکڑ کے رہتا ہے. اس طریقے میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے زمین و آسمان کو حق پر بنایا ہے، عدل کے ساتھ بنایا ہے. لہذا ظلم کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کسی چیز کو بقا ہے ہی نہیں. باطل جو ہے وہ جانے ہی کے لیے ہوتا ہے، باطل کے کوئی قدم نہیں ہوتے، خواہ وقتی طور پر کتنا ہی چھایا ہوا کیوں نہ نظر آئے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہو جائے اور وہ جس کو سزا دینی ہو اس پر رحمت شروع کر دے یا پھر غیر مستحق کو عذاب دے. جو برا کرے گا، جو بری چالیں چلے گا، وہی پکڑا جائے گا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کی سنت کو، اللہ کے طریقے کو جو پہلے ہوتا چلا آیا ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی. تحویل کا مطلب ہوتا ہے پھرنا. حول کس کو کہتے ہیں؟ سال کو. اور سال کو سال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ گھوم گھام کے پھر اپنی اصل پہ آ جاتا ہے، یعنی ایک سائیکل ہوتا ہے. تو تحویل ہوتا ہے کسی چیز کا گھوم کر دوسری جگہ پھر جانا، یعنی گھوم جانا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مکذبین سے عذاب گھوم کر مومنین پہ آ جائے، وہ انہی پہ جا کے ٹھہرے گا. اولم یسیروا فی الارض، اس بات کے ثبوت کے لیے وہ زمین میں چل پھر کے دیکھیں. کیا وہ چلے پھرے نہیں، گھومے پھرے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں؟ اور سیر قلبی بھی ہے اور قدمی بھی ہے. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ اور زمین سے مراد یہاں عربوں کے کانٹیکسٹ میں شام اور یمن اور عراق اور عاد اور سمود کے علاقے جو تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ گھوم پھر کے دیکھ نہیں چکے. فینظروا، پھر وہ دیکھتے، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. یعنی اسی علاقے میں ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر کیا بیتی، انہوں نے دیکھا نہیں. وکانو، اور تھے وہ کون، وہ قومیں جو ان سے پہلے یہاں گزری، اشد منہم قوتاً، زیادہ شدید ان سے قوت میں، ان سے قوت میں بڑھ کر تھے. اور قوت سے مراد یہاں جسمانی قوت بھی ہے، مالی قوت بھی ہے، عقلی قوت بھی ہے. عمر کے اعتبار سے بھی وہ ان سے زیادہ تھے، کیونکہ قوم نوح جو عراق کے علاقے میں تھی ان کی عمریں کتنی طویل تھی. قوم عاد جو تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے تو کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی، اتنے طویل القامت تھے. اور اسی طرح سمود الذین جابوا الصخر بالواد، علمی اعتبار سے، فنی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت قوی قسم کے لوگ تھے. ان کی قوت کا اندازہ کرو کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش لیا. پہاڑ سب سے سخت چیز ہے نا کاٹنے کے اعتبار سے. تو اگر کوئی قوم ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیتی ہے کہ پہاڑ تراش تراش کے اپنے لیے گھر بنا لے، تو اس کی علمی اور ذہنی قوت ہے وہ کچھ کم نہیں ہے. تو ہر اعتبار سے ان کی قوتیں اے اہل مکہ تم سے بڑھ کر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب کو ٹال نہ سکے، روک نہ سکے، اس سے بچ نہ سکے. یہ تاریخ گواہ ہے، اس تاریخ سے سبق سیکھو. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعجزہ، کہ وہ عاجز کرے اس کو، یعنی کوئی بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کو ہرا نہیں سکتا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. من شیء، کوئی بھی چیز، اور نہیں ہے اللہ کہ عاجز کرے اس کو کوئی بھی چیز، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. یعنی اللہ کی طاقت اور قدرت اتنی زیادہ ہے کہ نہ تو آسمان میں کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ سے بھاگ جائے، اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہو، اور نہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہو. اگر قوم عاد اور سمود اور قوم نوح سب ختم ہو گئے اللہ کے عذاب سے، تو ان کے علاوہ اور کون ہیں
کہ جو اللہ کا مقابلہ کریں گے. زمین میں بھی کوئی نہیں اور آسمان میں بھی کوئی مخلوق ایسی، کیونکہ سب مخلوق ہے. خالق ایسی مخلوق کیوں پیدا کرے گا کہ جو اس کے مقابل آ جائے. انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ بہت علم والا ہے، بہت قدرت والا ہے. علیم سے مراد ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. آسمانوں میں جو چیزیں ہیں ان کا بھی اس کو پتا ہے، اور زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. اور قدیرہ کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، کہ کوئی کام اس کے لیے مشکل ہے ہی نہیں. کسی کو پکڑنا، ختم کرنا، ہرانا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لہذا کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے گا. اب بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی اتنی طاقت ہے تو وہ اس طاقت کو آزماتا کیوں نہیں، استعمال کیوں نہیں کرتا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے. کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اس زمین پر رہنے کی مہلت دی ہے، اور اس مہلت کے ساتھ آزادی دی ہے کہ اتنا وقت ہے اور اتنی آزادی ہے، جو چاہو کرو یہاں. اور اگر اللہ تعالی چاہے تو اس آزادی کو کسی بھی لمحے لے سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، ولو اور اگر، یؤاخذ مواخذہ کرنے لگے، پکڑنے لگے، اللہ تعالی، کس کا؟ الناس لوگوں کا، یعنی لوگوں کو ان کے قصوروں پر، غلطیوں پر پکڑنے لگ جائے، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، جو بھی انہوں نے غلط کام کیے، گناہ اور نافرمانی کے، اگر ان اعمال پر انہیں دنیا میں ہی پکڑنے لگ جائے، ما ترک علی ظہرہا، نہ چھوڑے اس کی پیٹھ پر. ہاں سے مراد یہاں زمین ہے، یعنی زمین کی پشت پر، زمین کے فیس پر کسی ایک کو نہ چھوڑے، من دابتن، کسی جاندار کو، زندہ مخلوق کو. کیونکہ پھر تو زمین کا نظام چل ہی نہیں سکتا، ایک بھی زندہ نہیں رہ سکتا، یہاں لائف ہی ختم ہو جائے اگر اللہ اپنے اس قانون کو حرکت میں لے آئے. ولیکن، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ ولیکن لیکن، یؤخرہم، مہلت دے رہا ہے ان کو. اخر یؤخر، تاخیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا، پوسٹ پون کرنا، مقرر وقت سے پیچھے کرنا، مہلت دینا. ان کو مہلت دے رہا ہے الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک کے لیے. کون سا ہے وہ مقرر وقت؟ قیامت کا وقت. قیامت کے دن تک کے لیے سب کو مہلت دیے ہوئے ہے کہ جو چاہو کرو. فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جائے گا، اجلہم، ان کا مقرر وقت، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، بصیرا، دیکھنے والا، یعنی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. وہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون اپنی آزادی سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، کون کیسے عمل کر رہا ہے. لہذا قیامت کے دن وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہے ہیں تو ہمیں اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، اپنے حق میں نہ کے خلاف. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study.
Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.